معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 50ویں نشست میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، حابیل اور قابیل کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے اور خود قرآن مقدسہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے دونوں بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کے واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، جو کہ حق پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، سچا واقعہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ، جو کہ انسانیت میں سب سے پہلا قتل کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے اور بہت تفصیلاً مورخین نے مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ناظرین گرامی، چونکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل نے چھوٹے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور اس قتل کی وجہ یہ تھی کہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ جو خوبصورت لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے قانون اور دستور کے مطابق غلط اس کی سوچ تھی، اور اسی بنیاد پر اس نے چھوٹے بیٹے حابیل کو، چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اس وقت انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی، انسانیت کی شروعات ہو رہی تھی، اور ایک حمل سے دو لڑکے پیدا ہوتے تھے، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، اور اس وقت کا جو دستور تھا، جو قانون تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے حمل کا جو لڑکا تھا اس کی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی جائز تھی، اور دوسرے حمل کے لڑکے کی پہلے حمل کی لڑکی کے ساتھ شادی جائز تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے قابیل کی شادی اس سے ہو، اور حابیل کی شادی جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس سے طے قرار پائی گئی۔ لیکن قابیل کو یہ نامنظور تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے حابیل کی شادی ہو، چنانچہ اس نے اس فیصلے سے انکار کر دیا، اور اس نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہو۔ ناظرین گرامی، فیصلہ یہ کیا گیا کہ دونوں اللہ کی راہ میں کچھ قربانی، کچھ نیاز پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے، جس کی نیاز قبول ہو جائے، اس کی شادی اس خوبصورت لڑکی سے کی جائے گی۔ چنانچہ ان دونوں نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی۔ چونکہ قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اور حابیل تھا وہ جانوروں والا تھا، مویشی اور جانوروں کا مالک تھا۔ تو اس نے ایک موٹا اور اچھا جانور اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور قابیل جو تھا اس نے اپنی فصل میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ چونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان دونوں کی قربانیوں میں سے حابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، اور اس وقت جو قربانی کی قبولیت کی علامت تھی وہ یہ تھی کہ دونوں فریقین اپنی اپنی قربانی کو ایک جگہ چھوڑ دیتے تھے جہاں آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی اس کی قربانی کی قبولیت کی علامت تھی۔ تو حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا، جس سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور یہ طے کیا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا
کہ اس خوبصورت لڑکی سے حابیل کی شادی کی جائے، لیکن قابیل کو یہ بات کسی بھی قیمت میں منظور نہیں تھی، اور وہ کسی بھی اعتبار سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس کانٹے کو یعنی حابیل کو ہی راستے سے ہٹا دے۔ ناظرین گرامی، تاریخ انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ وہ پہلا قتل تھا جہاں سے قتل کی شروعات ہوئی۔ یہ ناحق قتل تھا۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو اسی حسد اور بغض کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جو کہ بالکل سراسر غلط تھا اور ناحق قتل تھا، چونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی تھی۔ اس کے باوجود قابیل ہٹ دھرمی پر اور بغض و حسد پر ڈٹا رہا، اور اس نے اسی بغض اور حسد اور تکبر کی بنیاد پر حابیل کو قتل کر دیا۔ تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس کے پاس اس کی لاش کو چھپانے کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کی لاش کو چھپائے، اس کی لاش کو ٹھکانہ لگائے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا جس نے گڑھا کھودا، اور اللہ رب العزت نے اس کوے کے ذریعے سے قابیل کو یہ بتلایا کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اور اس کوے نے گڑھا کھود کر دوسرے کوے کو جو کہ مر چکا تھا اس کے اوپر مٹی ڈال دی، جس سے قابیل کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس طرح لاش کو چھپانا ہے۔ پھر اس نے بھی اسی کوے کے اس طریقے پر ایک گڈھا کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد قابیل بڑا افسوس اس کو ہوا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ میری عقل جو ہے ایک کوے سے زیادہ گرا گزرا ہوں میں، جس نے مجھے یہ سکھایا اور تدفین کا طریقہ اور لاش کو ٹھکانہ لگانے کا طریقہ سکھایا، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کوے کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تاریخ میں وہ پہلا قتل تھا جو ایک ناحق قتل کیا گیا، اور اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی پہنچے گا، چونکہ اس نے قتل کو ایجاد کیا۔ اس وقت تک قتل کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پھر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، چونکہ یہ حدیث ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ چونکہ اسی طریقے کو اپناتے ہوئے حابیل نے اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے اپنی طرف سے دست درازی نہیں کی، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور اللہ کے راستے میں مارا گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ قتل ہو گیا اور مظلوم ہو کر شہید کر دیا گیا، اور پھر جنت میں اپنا ٹھکانہ اس نے پا لیا۔ اور قابیل جو کہ حابیل کا قتل کر کے مجرم قرار پایا، اور دنیا اور آخرت میں اس نے اپنا نقصان کر لیا اور وہ خسارے میں اور ٹوٹے میں پڑ گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تاریخ انسانی کا وہ قتل تھا جو ایک آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے جس کی شروعات ہوئی، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے جرائم کتنے عروج پر ہیں۔ آج تو انسان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ذرا سے بہانوں پر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آج انسان کا خون جانوروں کے خون سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ آج موجودہ دور میں جس طریقے سے قتل و غارت گیری کا ماحول گرم ہے، جس طریقے سے انسانوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں بم باری کے ذریعے ان کو مارا جا رہا ہے، کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماب لنچنگ کے ذریعے ان کو مارا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ چونکہ یہ فساد ہے، زمین کے اندر یہ بگاڑ ہے، جو قتل عام کا جو سلسلہ چل رہا ہے یا اس زمانے سے جو چلا ہے، سراسر یہ غلط ہے، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کی اہمیت اور انسان کی عزت اور انسان کا مقام قرآن نے بتلایا ہے، اور خود یہ ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، یعنی اگر قتل کرنے والے نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ تو جہنم میں ہی جائے گا، لیکن اگر مقتول کا بھی ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا یا اس نے بھی دست درازی کی تو پھر وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جتنا بھی یہ بگاڑ اور فساد قتل و غارت گیری کے ذریعے سے برپا ہے، اس کو ختم فرمائے، اور ناظرین گرامی، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور صحیح طریقے سے اسلام پر اور شریعت اسلامیہ کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حابیل اور قابیل کا مختصر واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور صبر کے دامن کو ہم تھامے رکھیں اور ہر حالت میں ہم صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، بلکہ صبر کرنا یہی اصل چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل wazirbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔